سامعین حضرات السلام علیکم. جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں ان سب سے ایک دعا کی درخواست ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل کووڈ-19 وبا جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، آئیے ہم سب دعا کریں کہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس وبا کو دنیا سے ختم کر دے، تاکہ ہمارے جلوس مجلس محرم آنے والا ہے اور سب کو فکر ہے کہ محرم کیسے ہو. تو آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ یہ وبا کی بیماری جلد از جلد دنیا سے نصف نابود کر دے. میرے پر محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین السلام علیکم. تحفہ عالی مدد ایک مسدس پیش کر رہا ہوں آپ سب کے سامنے. ادرکنی یا حسین، ادرکنی یا حسین، حق بات کہنے والوں کی دشمن ہے آئینہ، ہے بنا رہے ہیں لہو کی نئی پورا، ہے موت کے شکنجے میں انسانوں کی حیات، پھر شور الامان سے گونجی ہے شش جہاد، کعبے پہ اپنے آقا کا پرچم لگائیے، ہے وقت مدد حضرت عباس آئیے. ادرکنی یا حسین، ادرکنی یا حسین. اس محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ 2-3 شعر حاضر کر رہا ہوں. فرازدار سا منبر ملے تو لے آؤ، فرازدار سا منبر ملے تو لے آؤ، علی کا ایسا سخنور ملے تو لے آؤ، جہاں خدا کا درود و سلام آتا ہو، جہاں خدا کا درود و سلام آتا ہو، علی کے جیسا کوئی گھر ملے تو لے آؤ، فرازدار سا منبر ملے تو لے آؤ. نظر کی روب سے روکے جو لشکر آدھا، نظر کی روب سے روکے جو لشکر آدھا، میرے جری سایہ تیور ملے تو لے آؤ، میرے جری سایہ تیور ملے تو لے آؤ. سینا کا حوصلہ توڑے جو اپنے سینے سے، سینا کا حوصلہ توڑے جو اپنے سینے سے، جہاں میں دوسرا قبر ملے تو لے آؤ، فرازدار سا منبر ملے تو لے آؤ. یوں لگ رہا ہے کہ بیٹھا ہوں خلد میں صادق، یوں لگ رہا ہے کہ بیٹھا ہوں خلد میں صادق، جو اس سے اچھا ہو منظر ملے تو لے آؤ، فرازدار سا منبر ملے تو لے آؤ، علی کا ایسا سخنور ملے تو لے آؤ.
ایک سلوات بھی لکھی سلوات محمد. ایک شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا ناظرین. جب زباں پر نام زہرا اور حیدر آ گئے، جب زباں پر نام زہرا اور حیدر آ گئے، جتنے شیریں ذائقے تھے سب زباں پر آ گئے، جتنے شیریں ذائقے تھے سب زباں پر آ گئے. پرچم عباس غازی چوم کر ایسا لگا، پرچم عباس غازی چوم کر ایسا لگا، ہم زمین پر رہنے والے آسماں پر آ گئے، ہم زمین پر رہنے والے آسماں پر آ گئے. بر محمد والے محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین اکرام سلام علیکم. آج آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوا ہوں ایک مرحومہ کے چہروں کی مجلس جس میں پیشخانی کے فرائض پر انجام دوں گا، اور ایک مطلب دو شعر تعزیت کی پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں کہ یہ حقیقت ہے بیان کرتے ہیں ہم جو تیرے بات، یہ حقیقت ہے بیان کرتے ہیں ہم جو تیرے بات. تیرے جیسے لوگ دنیا میں ملے کم تیرے بعد، تیرے جیسے لوگ دنیا میں ملے کم تیرے بعد. شعر کی معاذ کر رہا ہوں کہ ہر محرم میں ہمیں رہتا تھا تیرا انتظار، ہر محرم میں ہمیں رہتا تھا تیرا انتظار. کیا بتائیں ہم تجھے کیا ہو گئے ہم تیرے بعد، کیا بتائیں ہم تجھے کیا ہو گئے ہم تیرے بعد. یہ بھی شعر ہے کہ بعد تیرے زندگی دشوار تھی ام حبیبہ، بعد تیرے زندگی دشوار تھی ام حبیبہ. وہ تو کہیں مل گیا شبیر کا غم تیرے بعد، ایک سہارا بن گیا شبیر کا غم تیرے بعد. بعد تیرے زندگی دشوار تھی ام حبیبہ، ایک سہارا بن گیا شبیر کا غم تیرے بعد، ایک سہارا بن گیا شبیر کا غم تیرے بعد. اور مقطع دیکھیں کہ نظم کیسے نظم ہو گزری جو بیٹوں پر تیرے، نظم کیسے نظم ہو گزری جو بیٹوں پر تیرے. سب لیے
میں یہاں سے بہت جلدی ایک مطلب انچارج شیخ غازی عباس کی بارگاہ میں حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. میں حاضر کر رہا ہوں. دیکھیے گا کہ تمہارے نام کا کلمہ پڑھا ہے فضیلت نے، تمہارے نام کا کلمہ پڑھا فضیلت نے، وفا نے شکر نے سار نے صبر و شجاعت نے. شیخ یہاں سے حضرت کر رہا ہوں کہ تجھے بیٹا سند معصوم کی دی ہے تجھے زہرا کی عصمت نے، سند معصوم کی دی ہے تجھے زہرا کی عصمت نے. اور یہ بھی شعر دیکھیے گا بطور خاص کے جری ہوں نیز و شمشیر کا احسان نہیں لیتا، جری ہوں نیز و شمشیر کا احسان نہیں لیتا، گوارا ہی نہیں اس کو کیا میری شجاعت نے، گوارا ہی نہیں اس کو کیا میری شجاعت نے. ابھی کربو قیامت کا ارادہ کر لیا ہے اب قیامت نے، قیامت کا ارادہ کر لیا ہے اب قیامت نے. اور یہ بھی مقطع دیکھیے کہ سنا سماعت نے، کہ جن کو بھیک دی ہے فاطمہ تیری
जमात ने अलम अब्बास का शबीर अब दरिया। और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहुमा उम्मे हबीबा बिनते जनाब मोहसिन मोहम्मद मोहसिन साहब की रूह को इसाले सवाब। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين آمين يا إله العالمين ثم الصلاة والسلام على وزيره ووصيه وخليفته الذي يقال له نادي عليا مظهر العجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كذلك الله ربي لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أذاها فقد أذاني. مومنین کرام، یہ ایصال ثواب کی مجلس ایک مومنہ جو ہمارے درمیان نہیں رہ گئی، جو عزائے حسین کی دلدادہ تھی، جسے ذکر حسین اور ماتم حسین سے شغف تھا، یہ چند جملے اس کی روح کی تسکین اور ثواب کے لیے. ضرورت اس بات کی آج پھر ہے کہ ہم شہزادی زہرا کا تعارف کرائیں اور ان معاملات کو کھل کر ممبروں سے بیان کریں جن کو لے کر آج کچھ ناعاقبت اندیش مسلمان شہزادی اولیاء جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر اعتراض کر رہے ہیں، معاذ اللہ. عزیزان ایمان، میں نے نبی کریم کی انتہائی مشہور و معروف حدیث مبارکہ کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے. یہ ایسی حدیث ہے کہ جو حدیث کی چھوٹی بڑی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے کسی میں کہ نبی کریم نے شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کسی بحث کے آغاز سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ دنیا کا اصول ہے کہ جیسا قائل ہوتا ہے ویسے ہی اس کے قول کی عظمت ہوتی ہے.
اگر کسی بات کا کہنے والا ایک چھوٹا آدمی ہے تو اس کے وقت کم ہوتی ہے، لیکن اگر اسی بات کو کہنے والا دنیا کا عظیم ترین انسان ہو، کوئی خاص آدمی ہو، ایک عالم دین ہو، ایک سماجی کارکن ہو، ایک قوم کا لیڈر اور قائد ہو، تو اس کی بات کا اثر اور ہوتا ہے۔ عزیزان ایمان، اگر آپ اتنی سی بات اپنے اذہان عالیہ میں رکھ لیں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کہنے والا کون ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ کہنے والا وہ ہے جو آدم سے افضل ہے، جو نوح سے افضل ہے، جو موسیٰ سے افضل ہے، جو عیسیٰ سے افضل ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو بہتر ہے کہ جب ہمارے نبی نے اللہ کی جبروتیت کے سامنے سجدہ کیا تو جبروتیت معبود اور خشیت معبودی کے تحت جو پسینے نبی کی پیشانی پر آئے، اللہ نے ان پسینوں کو 1,23,999 قطروں کو اللہ نے نبی کی پیشانی سے اٹھایا، اور ان پیشانی سے اٹھانے والے پسینے کے قطرے کو کسی کو آدم بنا دیا، کسی کو نوح بنا دیا، کسی کو موسیٰ بنا دیا، کسی کو عیسیٰ بنا دیا۔ عزیزان ایمان، نبی کریم نے یہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میں حدیث مبارکہ پر بحث نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر کسی کے لیے یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے ہے یا میرا ہے، جب میرا کہنا ہوتا ہے تو صرف ایک یائے نسبتی لگا دیتے ہیں۔ جیسے عربی میں بضعۃ معنی ہوتا ہے ٹکڑا، اگر اس کے آگے ایک یائے نسبتی لگا دی جائے اور کہا جائے بضعتی، تو میرا ٹکڑا ہوگا۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ بضعۃ منی، تو اس کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ میرا ٹکڑا، بلکہ یہ ترجمہ ہوگا کہ میرا وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے۔ ان دونوں لفظوں کی نزاکت، ان دونوں جملوں کی نزاکت کو آپ سمجھ سکتے ہیں عزیزان ایمان، کہ ایک میرا ٹکڑا اور ایک میرا وہ ٹکڑا جو مجھ سے ہے۔ بہت آسان سی مثال ہے عزیزان ایمان۔ دیکھیے، ہر انسان کو اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، اس میں ایک جز ہے۔ 2 ہاتھ یہ جو ہیں، یہ دونوں ہاتھ ہمارے بدن کا جز ہیں۔ ان دونوں کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، بدن ہمارا کل ہے اور جز اس کے یہ 2 ہاتھ ہیں۔ عزیزان ایمان، نبی کریم بھی جانتے تھے کہ کل ایسے بدبخت مسلمان پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اسلام کے بھیس میں یہودی ہیں، وہ اسلام کے بھیس میں عیسائی ہیں، وہ اسلام کے بھیس میں اپنے کو اس کا قافیہ کہلانے والے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام کا کلمہ پڑھیں گے اور اسلام کو بدنام کریں گے، شہزادی اسلام کو بدنام کریں گے۔ نبی جانتے تھے کہ یہ کہہ دیں گے کہ فاطمہ کا کوئی تعلق نبی سے نہیں ہے، اسی لیے نبی نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ تو بضعتی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، نہیں، بلکہ کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے۔ بہت سامنے کی مثال ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو 2 ہاتھ دیے ہیں جو اس کے بدن کا جز ہے۔ جز جب تک اپنے کل سے ملا رہتا ہے اس وقت تک عزت کے لائق رہتا ہے، اور ادھر جز اپنے کل سے الگ ہو گیا، اب اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ مان لیجئے ابھی آپ میرے پاس آئیں اور آنے کے بعد مجھ سے مصافحہ کریں، میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اگر یہ حادثہ پیش آ جائے کہ میرا ہاتھ کٹ کے الگ ہو جائے، اب آپ سے کہا جائے کہ اس ہاتھ کو اٹھائیے، ابھی تو آپ اس ہاتھ کو چوم رہے تھے، ابھی اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، ابھی اس ہاتھ کو آپ تھامے ہوئے تھے، اب اٹھائیے، آپ آواز دیں گے کہ نہیں، اب یہ ہاتھ نجس ہو گیا، اب اس کا تعلق چونکہ اپنے کل سے نہیں رہا، اس لیے اس کی کوئی وقت نہیں رہ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ جب تک جز اپنے کل سے ملا رہے گا اس وقت باعزت رہے گا۔ نبی جانتے تھے کہ یہ مسلمان کہیں گے کہ محمد کی بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے، محمد کی بیٹی کا کوئی رتبہ نہیں ہے، محمد کی بیٹی کی کوئی عظمت نہیں ہے، اسی لیے نبی نے یہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے کہ جو مجھ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ فاطمہ سے محمد کا تعلق کل قطع ہوا تھا، نہ محمد کا تعلق آج ختم ہوا ہے۔ عزیزان ایمان، ذرا آپ غور کیجئے،
اپنی اس حدیث کے ذریعے سرکار ختمی مآب نے زہرا کو سمجھنے کا ایک راستہ ہموار کیا ہے کہ پہچانو میری بیٹی کو، فاطمہ کو پہچانو۔ دیکھو یاد رکھنا، فاطمہ مکے کی گلیوں سے سمجھ میں نہیں آئیں گی، فاطمہ مدینے کے راستوں سے سمجھ میں نہیں آئیں گی، فاطمہ رشتہ داریوں کی بنیاد پر سمجھ میں نہیں آئیں گی، فاطمہ قرابت داریوں کی بنیاد پر نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ فاطمہ کو سمجھنا ہے تو صرف ایک راستہ ہے، اور راستہ یہ ہے کہ پہچان لو محمد کون ہے، زہرا تمہاری سمجھ میں آتی چلی جائے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، عظمت شہزادی اسلام مطبخ کہتے ہیں کہ زہرا کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ فدق میں زہرا کا کیا حصہ؟ کل کہنے والے نے نبی کے اوپر ایک بہتان باندھ دیا تھا کہ نبی کہہ کے گئے ہیں کہ ہم معاشرے انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ آج کہا جا رہا ہے زہرا کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں تھا زہرا کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہی ہیں، آپ کے پیر و مرشد نے کل ہی کیوں نہیں کہہ دیا جب زہرا دربار خلافت میں گئی تھی کہ لاؤ میرا حق مجھ کو دے دو، تو کہہ دیا گیا ہوتا زہرا تمہارا تو کوئی حق نہیں ہے۔ عجیب فطرت ہے ان لوگوں کی، یہ اسلام میں خلفشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلام کے قوانین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عجیب فطرت ہے ان لوگوں کی، زوجہ تو شوہر کی جائیداد میں حصہ پا جائے اور بیٹی باپ کی جائیداد میں حقدار حصہ دار نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب فطرت ہے۔ آپ ذرا غور کریں، زہرا کو حصہ نہیں دیا جائے گا اور زوجہ کو حصہ دے دیا گیا۔ زوجہ کہے کہ میرا حصہ ہے اور جو بیٹی ہے اس کو حق سے محروم کر دیا جائے۔ عزیزان ایمان، ذرا آپ سوچیں کہ شہزادی فاطمہ الزہرا کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ شہزادی فاطمہ الزہرا کا مرتبہ کیا ہے۔ عزیزان ایمان دیکھیے، یاد رکھیے گا، دنیا میں اللہ نے 4 طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ سب سے کمتر جمادات ہے، اس سے برتر، اس سے افضل نباتات ہے، اس سے افضل حیوانات ہے، اور سب سے اشرف انسان ہے۔ اللہ نے ان کروڑہ کروڑ انسانوں میں سے 1,24,000 کو چنا۔ اس 1,24,000 میں سے 313 کو منتخب کیا، ان 313 میں سے 5 کو منتخب کیا، اور ان 5 میں سے سب سے عظیم ہمارے رسول کو حبیب بنایا۔ ہمارا نبی اکیلا اس کائنات میں حبیب خدا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کتنی عظمت ہے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے، دنیا کے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تمنا ضرور ہوتی ہے۔ انسان دعائیں مانگتا ہے، انسان تمناؤں اور آرزوؤں کی تکمیل کا ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ کتنی لوگ دعائیں روز مانگتے ہیں، اے پروردگار 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، اے پروردگار ایک مکان دے دے، یا اللہ ایک گاڑی دے دے، یا اللہ ایک بنگلہ دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ نعمت دے دے۔ کتنی دعائیں لوگ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عظمت زہرا کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایک دعا اللہ کی بارگاہ میں آج کریں، اور دعا ہم سب ہاتھ اٹھا کے کریں کہ اے میرے پروردگار، اے مالک کائنات، اے میرے نبی کے چاہنے والے میرے خدا، تو نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں، لیکن میرے معبود کبھی تو نے ایک نبی کو بھیجا، کبھی ایک ساتھ 2 نبی کو بھیجا، کبھی ایک ساتھ 3 نبی کو بھیجا، کبھی ایک ساتھ 4 نبی کو بھیجا، کبھی ایک ساتھ 5 نبی کو بھیجا، لیکن میرے پروردگار 1,24,000 انبیاء کبھی ایک ساتھ اس دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ اے معبود، ہم یہ پورے ہندوستان والے، پورے مسلمان، تیرا کلمہ پڑھنے والے، ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کو روئے زمین پر ایک دن بھیج دے،
اور جب اللہ آپ کی اس دعا کو قبول کر لینا تو ان سب 1,24,000 انبیاء کو ایک جگہ بٹھائیے. جب سب ایک جگہ بیٹھ جائیں تو آئیے اپنے نبی کے پاس, ہاتھوں کو جوڑیے اور کہیے میرے نبی اس بزم سے آپ نکل جائیے. نبی کو اس بزم سے اٹھائیے, لا کے ایک الگ حجرے میں بٹھا دیجیے اور 1,24,000 کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے ابو طالب کے لال کو انبیاء کی صف میں بٹھا دیجئے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے پلٹ کے کہے کہ آپ نے انبیاء کے صف میں علی کو کیسے بٹھا دیا, تو اس سے کہہ دیجئے گا کہ یہ ہم نے اپنی طرف سے علی کو نہیں بٹھایا ہے, بلکہ ہم تو نبی کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں. نبی ہی نے تو ہم سے کہا تھا کہ جو آدم کو دیکھنا چاہے علی کو دیکھ لے, جو نوح کو دیکھنا چاہے علی کو دیکھ لے, جو موسیٰ کو دیکھنا چاہے علی کو دیکھ لے, جو عیسیٰ کو دیکھنا چاہے علی کو دیکھ لے. اس لیے کہ سارے نبیوں کی خصلت علی کے اندر موجود ہے. عزیزان ایمان, جب یہ 1,24,000 مقدس ہستیاں ایک مقام پر بیٹھ جائیں تو اپنے نبی کے پاس آئیے اور اپنے نبی سے کہیے سرکار تشریف لے چلیے. خدا کی قسم یاد رکھنا, جیسے ہی ہمارا نبی اس قسم کے پاس پہنچے گا, آدم تعظیم محمد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, نوح تعظیم محمد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, موسیٰ تعظیم محمد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, عیسیٰ تعظیم محمد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. سب کو چھوڑیے, میرا مولا علی تعظیم محمد کے لیے کھڑا ہو جائے گا. پوچھئے آدم سے آپ نے کیوں تعظیم کی, آواز دیں گے اسی کے صدقے میں تو مسجد ملائکہ بنا تھا. پوچھئے موسیٰ سے آپ نے کیوں تعظیم کی, آواز دیں گے اسی کے صدقے میں رود نیل سے پار لگا تھا. پوچھئے نوح سے آپ نے کیوں تعظیم کی, آواز دیں گے اسی کے صدقے میں کشتی کو جودی پہ ٹھہری تھی. پوچھئے عیسیٰ سے آپ نے کیوں تعظیم محمد کی, آواز دیں گے اسی کے صدقے میں تو میں کورے معدنات کو بینا بناتا تھا, مردوں کو زندہ کرتا تھا. چھوڑیے 1,23,999 انبیاء کو, پوچھئے اپنے مولا سے کہ اے میرے مولا علی آپ نے کیوں تعظیم محمد کی. میرا مولا آواز دے گا سنو میں تمہارا مولا, محمد میرا. اور جب یہ 1,24,001 باعظمت افراد ایک مقام پر بیٹھ جائیں تو آئیے بیت الشرف کے دروازے پر اور شہزادی فاطمہ الزہرا سے کہیے اے بی بی تشریف لے چلیے. خدا کی قسم یاد رکھنا, یہ آدم و نوح اور موسیٰ و عیسیٰ کیا, ہمارا نبی تعظیم سیدہ کے لیے کھڑا ہو جائے گا. تو مجھے ایک جملہ مکمل کر لینے دیجیے کہ ساری کائنات عظمت جس کی تعظیم کرے اسے محمد کہتے ہیں, اور محمد جس کی تعظیم کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. آج اسی فاطمہ کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بدبخت لعنتی ہے. حدیثیں موجود ہیں کہ اہل بیت پر اعتراض کرنے والا ناصبی ہوتا ہے. حدیثیں موجود ہیں کہ جس کے نطفے میں کوئی خرابی ہوتی ہے وہی اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے. حدیثیں موجود ہیں کہ اہل بیت کے خلاف اسی کی زبان سے کچھ نکلے گا. جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا شہزادی کا حق نہیں ہے. ارے بدبختو, شاید تم نے تاریخ پڑھی نہیں ہے. یہ جو تم پانی پی رہے ہو اللہ نے سارا پانی مہر زہرا میں دیا ہے. کیا عظمت ہے اس بی بی کی, اللہ اکبر. تاریخ کا جملہ ہے, آپ نے جملہ سنا ہے کہ جب شہزادی تشریف لاتی تھی تو نبی تعظیم سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. صرف اتنا نہیں ہے کہ نبی تعظیم سیدہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے, بلکہ دوسرا جملہ ہے کہ نبی اپنے جگہ پر شہزادی کو بٹھاتے تھے. اور اس سے قیامت کا جملہ ہے عزیزو, جو تاریخ نے لکھا ہے کہ جب تک زہرا بیٹھی رہتی تھی نبی تعظیم سیدہ کے لیے کھڑے رہتے تھے. اللہ اکبر. یہ عظمت کہ نبی تعظیم سیدہ کے لیے کھڑے رہتے تھے اور
اور ایک دن وہ بھی آیا کہ جب زہرا دربار میں گئی ہے، اللہ اکبر، اللہ لعنت کرے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے زہرا کا دل دکھایا، اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے دن بھر زہرا کو کھڑا رکھا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ زینب ماں کو رخصت کرنے کے لیے آئی تھی، دروازے پر آنے کے بعد زینب نے کہا اماں جاؤ، مسلمانوں کے پاس جا رہی ہو، اپنا حق مانگنے کے لیے جا رہی ہو، اماں تم کو مسلمان تمہارا حق دے دیں گے، اس لیے کہ تمہارے بابا کے ماننے والے ہیں، تمہارے بابا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ لیکن تاریخ نے عجب منظر لکھا ہے، شہزادی جب شام کو لوٹ کے آئی ہیں تو زینب نے دیکھا کہ ماں کے پیروں میں ورم ہے، پوچھا اماں یہ پیروں میں ورم کیسے آ گیا؟ تو آواز دی بیٹی میں صبح کو دربار میں گئی تھی، یہ شام کا وقت ہو گیا ہے، مجھے کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، میں دن بھر دربار میں کھڑی رہی ہوں۔ ایک مرتبہ زہرا یہ کہنے کے بعد بولی، زینب کے قریب آئی، زینب کو کلیجے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور آواز دی بیٹی ارے آج میں دربار میں گئی تھی، کل تو دربار میں جائے گی، لیکن بیٹی فرق ہے، آج میں دربار میں گئی تو میں صرف کھڑی رہی، میرے سر پہ چادر ہے، لیکن کل جب تو دربار میں جائے گی تو تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، بازوؤں میں رسی بندی ہوگی، ایک منادی ندا دے رہا ہوگا، آؤ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو۔ جزاک اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں سوگوارو، چند جملوں میں بچوں کو پرسا بھی دینا ہے کہ جن کے سر سے ماں کا سایہ اٹھا ہے۔ یقیناً ہمارے لیے ماں کی جدائی بہت تکلیف دہ ہوتی، یقیناً جان و سر ہوتی، ہم زندہ نہ رہ پاتے اگر ہماری نگاہوں کے سامنے اہل بیت کا کردار نہ ہوتا۔ وہ وقت یاد کرو عزیزو کہ جب شہزادی فاطمہ الزہرا کا وقت آخر قریب آیا، ایک مرتبہ فضا کو بلا کے آواز دی، اے فضا میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا نبی کی بیٹی زندہ ہے، اور جب تسبیح و تحلیل کی آواز موقوف ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب زہرا اس دنیا میں نہیں رہ گئی۔ جزاک اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ اے سوگوارو، فضا دروازے پر بیٹھ گئی، کچھ دیر بعد آواز تسبیح و تحلیل محبوب ہو گئی، فضا اٹھی۔ کبھی فضا نے نگاہیں اٹھائی تھی تو دیکھا کہ حسن اور حسین چلے آ رہے ہیں، دوڑتی ہوئی گئی، دسترخوان لا کے بچھایا، کھانا رکھا اور آواز دی شہزادو کھانا کھا لو۔ حسن اور حسین نے فضا کے چہرے کو دیکھا اور آواز دی، اماں فضا آج یہ کون سا اصول ہے؟ اماں آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ ارے ہم ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، یہ سننا تھا کہ فضا سے ضبط نہ ہوا، دوڑ کے شہزادوں کو کلیجے سے لگا لیا، اے میرے شہزادو، ارے ماں کا سایہ اڑ گیا، نبی کی بیٹی سے دنیا خالی ہو گئی۔ جزاک اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم امام مظلوم کے۔ بس چند جملے بچوں کو پرسے چلیے۔ اللہ اکبر، سوگوارو علی کو خبر ہوئی، علی آئے اور آنے کے بعد زہرا کو غسل و کفن دیا، جنازہ لا کے رکھا اور ایک مرتبہ آواز دی، زینب آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ایک ایک کو آواز دی، سوگوارو ایک ایک آیا ماں کا آخری دیدار کرنے کے لیے کہ ایک مرتبہ علی کی آواز گونجی، اے حسین کیا ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ حسین بڑھے آگے، لیکن اس طرح کہ ماں کے پاؤں کے پاس آ کر حسین ٹھہر گئے اور اس کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے آواز دی، اے اماں ارے زندگی تک تو یہ اصول تھا کہ جیسے ہی حسین تمہارے پاس آیا تم نے حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا، اماں کیا آج حسین کو اپنی آغوش میں نہ لوگی؟
جزاک اللہ خیر جزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اے سوگوارو تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے, زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے, آ میرے حسین میری آغوش میں آ جا. حسین ماں کی آغوش سے لپٹے, لیکن ایک فقرہ کہا اماں آج تو حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے, لیکن اماں کل کربلا کے میدان میں جب پشت فرس سے گروں گا تو تمہیں آواز دوں گا. لو سوگوارو 10ویں محرم کربلا کا میدان, حسین پشت فرس پر ڈگمگا رہے تھے. ایک مرتبہ آواز دی اماں, ایک نشیب سے آواز آئی آ میرے لال. یہ ماں بال پریشان کیے تیرا انتظار کر رہی ہے. اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا, ہمارے ان آنسوؤں کو رومال معصوم عالم میں جگہ کرامت فرما اور اسے مرحومہ کی بخشش اور علو درجات کا وسیلہ قرار دے. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا, بچوں کو مرحومہ کے اور اجزاء و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے ہمارے ملک عزیز ہندوستان کے اندر, جلد از جلد اس وبا کو اور اس وبا کے ذریعے جو لوگ ہمارے ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں جلد از جلد انہیں بھی نیست و نابود کر دے. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, وارث کربلا کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں آقا کے ناصر و انصار میں شمار فرما. پروردگار جملہ مرحوم مومنوں مومنات کی مغفرت فرما, خصوصاً مرحومہ کو کہ جس کے حصال ثواب کے لیے مجلس عزائے حسین منعقد کی گئی ہے. جوار جناب زینب و جناب ام البنین میں مقام بلند عنایت فرما. آپ سے مرتبانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ ام حبیبہ بنت محمد محسن صاحب کی روح کو حصال ثواب. Oh